الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور چھٹے پارے میں سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 28 آیات شامل ہیں اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا. سورہ نساء کے بقیہ حصے میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تفصیلات، بلکہ تفصیلات تو کیا، میں ان کے مضامین کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. برائی کی تشہیر، کس شخص کے بارے میں کھلم کھلا برا کہنے کی اجازت ہے. پھر تمام انبیاء پر ایمان لانا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسل آئے ان پر ایمان لانے کا حکم. اس کے بعد یہود کی مذمت کی گئی ہے اور پھر ایمان کے تقاضے مسلمان کے لیے بیان کیے گئے ہیں. پھر انبیاء کا ذکر کہ وہ اپنی اقوام کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے واقع ہوئے ہیں جنہیں بشیر اور نذیر کہا گیا ہے. اس کے بعد نصارہ یعنی عیسائیوں کی مذمت کی گئی ہے اور آخر میں کلالہ کا بیان. کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا نہ اپر آرڈر ہو اور نہ لوور آرڈر، یعنی نہ اس کے ماں باپ دنیا میں موجود ہوں اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، یا اگر ہو تو فوت ہو چکی ہو تو وہ شخص کلالہ کہلاتا ہے. اس کی میراث کے احکامات. تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور چھٹے پارے کا آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی شخص کی اعلانیہ برائی کرتا پھرے، لیکن مظلوم کو یہ حق ہے کہ اگر اس پر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ معاشرے میں اس کے ظلم کا چرچا کرے تاکہ باقی لوگوں کو علم ہو اور وہ شخص معزز نہ بنا پھرتا رہے بلکہ اس کے اعمال کا باقی لوگوں کو پتہ چل سکے. اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کہ جو انبیاء میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یعنی یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی. ان کے بارے میں قرآن مجید کا دو ٹوک فیصلہ سنیے گا. اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وہ بلا شک و شبہ
کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت 151 تھی۔ آیت نمبر 154 میں یوم السبت کا ذکر، ایک مشہور واقعہ کہ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ تم ہفتے کے روز مچھلیاں نہ پکڑنا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح کی پیسج بنا لیے، یعنی نالیاں بنا لیں کہ مچھلیاں جمعے کے روز خود بخود آ کے ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور پھر ہفتے کے دن وہ وہاں سے پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے تو مچھلیاں یہاں سے پکڑی ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایسا کر تو نہیں پاتے۔ پھر آگے عیسائیوں کے اس عقیدے کا بیان کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی۔ یہ آیت نمبر 157۔ اور پھر اللہ نے یہ اعلان کیا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت 161 میں سورہ نساء آیت نمبر 161، اس میں اللہ تعالی یہودیوں سے ناراضگی کا سبب بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں ان میں سے جو کافر ہیں سے مطلب کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام نہیں لائے بلکہ یہودی ہی ٹھہرے، ان کے لیے دردناک عذاب اور انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 163، اس چھوٹی سی آیت میں 10 پیغمبروں کا ذکر، میں اسے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ اب اس آیت میں 10 پیغمبروں کا ذکر، اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ بہت سے پیغمبر جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے، اور بہت سے پیغمبر جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کی۔ تو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل دنیا میں بھیجے گئے، اور قرآن مجید میں تقریباً 56 انبیاء کا ذکر، تو یقیناً سب کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت 171، اس میں عیسائیوں کے لیے تنبیہ،
اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کی بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب اس آیت میں عیسائیوں کا عقیدہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ وہ تین خدا مانتے ہیں، اس کی تکذیب کی گئی۔ سورہ نساء کی آخری آیت 176 اور اس میں کلالہ کی میراث کا بیان۔ ابتدا اس طرح، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں اللہ کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہہ دو، اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ یعنی کہ دنیا میں موجود ہو، اور اس کے بہن ہو تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔ پھر یہ سورت کی آیت آخر تک آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں پوری تفصیل سے اس شخص کی وراثت کا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز اور قرآن حکیم کی دوسری منزل بھی، قرآن مجید کی 7 منازل ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائیں، جبکہ رکوع اور پارے یہ بعد میں بنائے گئے، اور یہ کس طرح بنے اس میں پھر کبھی کوئی علیحدہ ویڈیو۔ صرف قرآن کی آیات، سورتیں اور منازل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، باقی رکوع اور پارے بعد میں بنائے گئے۔ تو سورہ مائدہ میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں مائدہ کا لفظ جس کا مطلب دسترخوان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو، یعنی اپنے اقراروں کو، یعنی اپنے قول کو، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد تمہارے لیے چارپائے جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ بنانا۔ اور پھر اللہ نے اپنی شان بیان کی، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورہ مائدہ تیسری آیت، اس میں وہ 4 چیزیں کہ جو مسلمانوں کے سوا یہودی اور عیسائی کے لیے بھی حرام ہیں، ان کا بیان۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں جو حرام ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، جو چوٹ لگ کر مر جائے، جو گر کر مر جائے،
یہ سب حرام ہیں، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، یعنی جنگل میں اگر شیر چیتا کسی جانور کا شکار کر لیں تو اس کا بچا ہوا حصہ بھی حرام تصور ہوگا۔ اب اسی آیت کا ایک مشہور و معروف حصہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوا اور صحابہ سمجھ گئے کہ اب دین مکمل ہوا چاہتا ہے۔ دیکھیے گا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام ہی دین پسند کیا۔ عیسائیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی معاشرے کے چلن کے حساب سے کچھ چیزوں کو خود حرام قرار دیا تھا۔ اللہ نے اب اگلی آیت میں ان تمام غلط فہمیوں کو بھی دور کر دیا۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم پر حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور اس کے بعد یہ حکم کہ پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر ادا کر دو۔ نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان سے منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اس کے بعد وضو کا طریقہ، بلکہ یوں کہ وضو کے فرائض بیان کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مومنو جب تمہیں نماز پڑھنے کا قصد کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو۔ الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور سر کا مسح کیا کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض۔ اس کے بعد جو ہم ادا کرتے ہیں وہ سنتیں ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں ادا کر لی جائیں تو وضو مکمل ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17، اسے پڑھے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان اور زمین ان دونوں میں سے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 38 میں چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، اور اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی وہ اس آیت میں موجود ہیں۔ آیت 58 میں نماز کے لیے دی جانے والی اذان کی اہمیت، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت 67، اس میں اللہ تعالی براہ راست محمد علیہ السلام سے مخاطب، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے سب لوگوں کو پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم، اللہ کا کلام لوگوں تک پورے کا پورا نہ پہنچایا تو گویا آپ نے حق پیغمبری ادا نہیں کیا۔ بہت سخت آیت۔ آیت 73، اس میں اللہ نصارہ کے عقیدہ ثلاثہ کا رد بیان کرتا اور اللہ اپنی توحید بیان کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ثلاثہ ہے، اس میں اللہ، اس کے بعد مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی ان باقی دو کو بھی خدا سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس عقیدے کا رد کر دیا اور جو اس پر یقین رکھے اسے کافر قرار دے دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہی قانون رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ مشرکوں کے لیے ایک لاجک بیان کرتا ہے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گا، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب آیت 82 اور یہ چھٹے پارے کی آخری آیت، اس میں اللہ ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دوست کون ہو سکتے ہیں کسی حد تک، اور کھلے دشمن کون ہیں۔ دیکھیے گا آیت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ اب اس کے ساتھ بالکل اگلا بیان دیکھیے،
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یعنی یہودی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر بعض حالات میں کوئی دوست ہو سکتے ہیں تو وہ نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِّينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر چھٹا پارہ مکمل ہوا، اور یہ بات اللہ نے کھول کر بیان کر دی کہ مسلمانوں کے لیے یہودی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اور نہ مشرک۔ اگر کوئی دوست ہو سکتے ہیں تو پھر بھی وہ نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ خبر بصر کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آنے والی مزید 24 پاروں کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خود بھی قرآن مجید سیکھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا درس دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو اچھا کہا گیا ہے، خیر کہا گیا ہے کہ جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ انشاءاللہ ملیں گے کل 7ویں پارے کے ساتھ۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔